السلام علیکم دوستو۔ رومن ایمپائر، جسے اہل یورپ تاریخ کی پہلی جمہوری حکومت تسلیم کرتے ہیں، اس کی عظمت کے قصے آج تک مغربی ممالک میں سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ رومیوں کے اعلیٰ طرز زندگی، ان کی پرشکوہ تقریبات اور عالیشان محلات کی مثالیں بھی آج تک دی جاتی ہیں، جبکہ رومیوں کے پہناوے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مغربی مارکیٹس میں دستیاب ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم رومیوں کے ایک ایسے سچ کو سامنے لائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، ایک ایسا سچ جو رومیوں کے اعلیٰ طرز زندگی پر ایک تماچا ہے، اور وہ یہ کہ رومیوں نے صفائی ستھرائی سے جڑی ایک ایسی نایاب شے ڈھونڈ نکالی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی نے استعمال کی اور نہ بعد میں۔ یہ چیز تھی انسانی پیشاب اور فضلہ۔ انسانی پیشاب رومن معاشرے میں ایک انتہائی قیمتی اور مہنگی پروڈکٹ بن چکا تھا، جسے رومی اپنے دانت صاف کرنے، بطور ماؤتھ واش اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے۔ بہت سے رومن مورخین، جن میں کیٹلس بھی شامل ہے، لکھتے ہیں کہ رومی عوام انسانوں اور جانوروں کے پیشاب کو کلی کرنے اور اپنے دانتوں کو سفید کرنے کے لیے کثرت سے استعمال کرتے، جس کی وجہ پیشاب میں امونیا نامی عنصر کا شامل ہونا تھا۔ یہ عنصر چیزوں کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اسی لیے تمام رومن ریاست میں پیشاب ایک قیمتی شے تصور کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رومن افراد اپنے سفید چوہوں کو صاف کرنے کے لیے پیشاب کو بطور ڈٹرجنٹ پاؤڈر بھی استعمال کرتے تھے۔ اس عمل کے لیے پیشاب کی کثیر مقدار استعمال ہوتی تھی، ابتدا میں لوگ زیادہ سے زیادہ پیشاب حاصل کرنے کے لیے سڑکوں اور چوراہوں پر بڑے بڑے مرتبان رکھ دیا کرتے۔ مسافر اور راہگیر جب بھی حاجت محسوس کرتے، ان میں سے کسی مرتبان میں پیشاب کر دیتے، جس پر لکھا ہوتا پیشاب کرنے کا بے حد شکریہ۔ جب یہ مرتبان بھر جاتے تو انہیں دھوبی گھاٹ، جسے رومی لانڈرومیٹ کہا کرتے، لائے جاتے۔ یہاں ایک بڑے سے ٹینک میں یہ سارا پیشاب انڈیل دیا جاتا، کچھ مقدار پانی کی شامل کر کے اس میں تمام میلے کپڑے بھگو دیے جاتے۔ پھر ایک غلام اس ٹینک میں اتر کر ان کپڑوں کو دھویا کرتا۔ بعد میں پیشاب کی بدبو دور کرنے کے لیے انہیں اچھی طرح پانی سے دھو لیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ رومن مورخ کولیمیلا لکھتا ہے کہ رومنز رسیلے پھلوں کی اچھی پیداوار کے لیے بھی انسانی پیشاب کا استعمال کیا کرتے، جن میں انار قابل ذکر ہے۔ رومنز کا ماننا تھا کہ انسانی پیشاب سے پھل زیادہ رسیلے اور میٹھے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہی مورخ یعنی کولیمیلا لکھتا ہے کہ انسانی پیشاب کو روم میں بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا۔ رومی مختلف بیماریوں کا علاج انسانی پیشاب کو تصور کرتے۔ رومی انسانی پیشاب اور فضلے کا استعمال چمڑا سازی کی صنعت میں بھی کیا کرتے۔ اسی طرح فصلوں اور کھیتوں کی افزائش میں بھی انسانی پیشاب اور فضلہ بڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان تمام عوامل اور ضروریات نے انسانی پیشاب کو روم میں ایک بہت قیمتی شے بنا دیا تھا۔ رومیوں کے مطابق سب سے اعلیٰ معیار کا پیشاب پرتگال سے منگوایا جاتا۔ اس کی قیمت سب سے زیادہ تھی، اور اسے بڑے بڑے شاہی خاندان کے افراد اور بیگمات بطور ماؤتھ واش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا کرتے۔ رفتہ رفتہ پیشاب کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ ساتھ پبلک ٹوائلٹس اور انسانی فضلہ جمع کرنے والوں کا کام بہت ہی منافع بخش کاروبار کی صورت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں روم کے سیزر ویسپیسین نے پیشاب جمع کرنے پر ٹیکس عائد کر دیا۔ سیزر ویسپیسین کے اس اقدام کی تمام روم میں شدید مذمت کی گئی۔ ان مخالفت کرنے والوں میں سیزر کا بیٹا ٹائٹس بھی شامل تھا۔ اس موقع پر سیزر ویسپیسین نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک یورپ میں ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، پیکیونا نان آلیٹ، منی ڈز ناٹ اسٹنک، یعنی پیسے سے بدبو نہیں آتی۔ سیزر ویسپیسین کا لگایا ہوا یہ ٹیکس اتنا مشہور ہوا کہ رومی لوگوں نے بیت الخلاء کا نام ہی اس سیزر کے نام پر رکھ دیا، اور آج بھی فرانس میں پیشاب کرنے کی جگہ کو ویسپیسنس
اور اٹلی میں ویسپیسینی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں یہ عمل یعنی پیشاب کو بطور صفائی ستھرائی استعمال کرنا 1700 عیسوی تک جاری تھا، اور آج ہم انہی یورپی باتھ روموں کی ہائیجین اور نفاست کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔